یہ تھے محمد علی معاویہ جو کلام پیش کر رہے تھے۔ میں تھوڑا سا کچھ اصلاحی اعتبار سے کچھ کلمات آ، کتاب میں سے پڑھوں گا۔ اصلاح ہم سب نے کرنی ہے، اپنی بھی، ہم سب نے، بچوں کی بھی، روحانی، ہر طرح سے، اخلاقی اعتبار سے۔ تو اللہ والوں کی مختلف کتابیں ہیں، ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اسی میں جو حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے تھے، ان کی کتاب ہے اللہ کو اولیاء کا فقیر ہونا کیوں پسند ہے۔ اکثر جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، ولی اللہ، وہ فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں یا فقر کی زندگی۔ آپ سسم کی نے بھی اکثر جو اپنی زندگی ہے فقر میں، یعنی اپنی مرضی سے اختیاری طور پہ گزاری ہے۔ یوں فرماتے آپ سسم کہ میں ایک ٹائم کھاؤں، دوسرے ٹائم اللہ کا شکر ادا کروں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، میرے بعض بندے ایسے ہیں، اگر وہ مجھ سے ساری جنت کا سوال کر بیٹھے تو میں انہیں دے دوں، اور اگر دنیا میں سے کچھ مانگے تو ہرگز نہ دوں۔ اور یہ نہ دینا اس لیے نہیں کہ وہ میرے نزدیک ذلیل ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آخرت میں ان کے لیے اپنی عطائیں ذخیرہ کروں، اور دنیا سے انہیں ایسا بچاؤں جیسا کہ چرواہا اپنی بکریوں کو بھیڑیوں سے بچاتا ہے۔ کرامات اولیاء میں سے انہوں نے نقل کیا ہے، یعنی کتنی بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس بہت کچھ ہو اور نیک ہو تو گاڑیاں شاڑیاں ہوں، بنگلے شنگلے ہوں تو ٹھیک ہے جی، بڑا ماشاءاللہ یہ نیکی کی برکت آ گئی، ذکر کی برکت آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل جو فقیر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور فقراء کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے جی، 500 سال امراء سے، امیروں سے، سیٹھ صاحبوں سے، امیروں سے کیا ہوں گے جی، پہلے داخل ہوں گے۔ کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، جو بجلی کے بل بھی نہیں دے سکتے، گیس کے بل نہیں دے سکتے، پانی کے بل نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے جی، پریشان نہیں ہونا۔ تو وہ کیا ہے جی، 500 سال پہلے وہ بہت سارے ان طرح کے لوگ، لیکن وہ ایمان پر کاربند ہیں، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ذکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ سے لو لگائے رکھتے ہیں۔ ان کو جو ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی، اہل بیت صحابہ، وہ ایسے ہوتے تھے، ہر حال میں انہوں نے زندگی گزاری اور ذکر میں لگے رہتے تھے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے فرمایا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ جیسے چرواہا بکریوں کو بھیڑیوں سے بچاتا ہے، اسی طرح دنیا سے اللہ والوں کو اللہ یعنی دنیا سے دور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، نیک بندوں سے، اپنے اولیاء سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کر لے، بالکل ہی دنیا سے کنارہ کش ہو جانا، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہے کہ ہر وقت دنیا ہی کی لذتوں میں لگے رہنا، فکر میں لگے رہنا، یہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی مینٹین کرنا ہے، حقوق و لباد جو ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں شامل نہیں ہیں۔ دنیا کیا ہے جی، سٹاپ ویڈیو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی وجہ دیکھیں جی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت صلاۃ و صوم سے نہیں بڑھے، بلکہ ان کے قلب میں ایک شے ہے جس کی وجہ سے ان کو فضیلت ہے۔ حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بیوی سے پوچھا گیا، ٹھیک ہے جی، ام رومان، سمجھ آ رہی بات بھی ہیں، کہ ابو بکر رضی اللہ گھر میں کیا کرتے تھے؟ کہا کچھ نہیں، اتنی بات تھی کہ شب کو حالت مراقبہ بیٹھ جاتے،
اور تھوڑی دیر میں ایک آہ کرتے تھے جس میں جلے ہوئے گوشت کی بو آتی تھی۔ سمجھ آ رہی بات؟ مراقبے کو بھی آج کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بدعت شدت بھی کہتے ہوں گے، پتہ نہیں کون کہتا ہے، مجھے تو نہیں پتہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق مراقبہ کرتے تھے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مراقبہ کرنا کیا ہوتا ہے جی؟ آج کل کے انگلش کے لفظ میں اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ میڈیٹیشن۔ میڈیٹیشن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ میڈیٹیشن۔ اور اس کے پوری دنیا مانتی ہے اس کو، چاہے کوئی مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کچھ بھی ہو۔ میڈیٹیشن کو کیا ہے جی؟ مراقبے کو مانتے ہیں۔ یوگا کوئی بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہندو اپنے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یار جو یار کچھ لوگ ہندوؤں کی فلاں کی مثال دے کے اللہ والوں کی جو صوفیانی مشقیں ہیں، طریقے ہیں نفس کو قابو کرنے کے، اللہ کو یاد کرنے کے، ان کو ان کے ساتھ میچنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس بس مزید 10 منٹ ہیں، تو یہ کچھ چیزیں تھیں اصلاح نفس کے بارے میں۔ تو غرض ابو بکر صدیق رضی اللہ کی کوئی ظاہری وضع یا حالت ممتاز نہ تھی، اسی طرح کاملین عوام سے کم ممتاز ہوتے ہیں، اور عوام ہی کی طرح وہ دوا دارو بھی کر لیتے ہیں۔ پس تدبیر کرنا اور مزھ میں دعا کرنا توکل، صبر اور درویشی کے کسی طرح منافی نہیں۔ یہ تھا کچھ کلام۔ ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمان بھی شامل ہو رہے ہیں۔ آپ واٹس ایپ والے جو ممبر ہیں، دونوں کا جو عمل ہے وہ رہتا ہے، کیا ہے، بند ہو رہا ہے بار بار۔